رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ رمضان میں عبادات، روزے اور قیام صرف اللہ کے لیے کریں، بہت ہی بڑا اجر ہے۔ اس کے بارے میں ایک خوبصورت حدیث ہے جو آپ کا ایمان تازہ کر دے گی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، اتنے میں دو شخص آئے، ان دونوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں سے جو ایک شخص تھا جو نیکی کرنے میں سبقت لے جاتا تھا دوسرے کی نسبت، اس نے نیکیاں کی اور وہ جہاد پر چلا گیا، شہید ہو گیا۔ اب جو دوسرا شخص تھا وہ اتنی عبادات نہیں کرتا تھا، لیکن وہ 1 سال کے بعد فوت ہوا۔ اب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات میں خواب دیکھتا ہوں، خواب یہ دیکھتا ہوں کہ جو شہید ہوا ہے وہ جنت میں بعد میں داخل ہوا، اور جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے وہ شہید بھی نہیں ہوا لیکن وہ جنت میں پہلے داخل ہو گیا۔ میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کا ذکر کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا وہ جو شخص جو بعد میں فوت ہوا، شہید بھی نہیں ہوا، کیا اس نے رمضان نہیں پایا، کیا اس نے روزے نہیں رکھے، کیا اس نے عبادات نہیں کی؟ سبحان اللہ، صرف وہ اس وجہ سے اس شخص سے پہلے چلا گیا جنت میں جو شہید تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے رمضان کو پایا، اس میں روزے رکھے، اس میں اللہ کی عبادات کی، اللہ کو راضی کیا، تو فرشتوں نے اسے پہلے جنت میں داخل کر دیا، اور جو شہید تھا وہ بھی جنت میں چلا گیا لیکن روزے دار کے بعد۔ سبحان اللہ، اس رمضان کا کتنا ہی بڑا اجر ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر رمضان عطا کر رہا ہے۔ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کی عبادات کریں، روزے رکھیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اس رمضان کو غنیمت جانیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب آئیں۔ جتنے بھی برے اعمال ہیں ان کو چھوڑیں اور یہ 30 دن لگاتار اللہ کی عبادات کریں تاکہ آپ کی یہ عبادات آگے رمضان کے بعد بھی کنٹینیو رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔